الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنا وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ نے تمہارے لیے گزران کا سبب بنایا ہے، وارزقوہم فیہا، کھلاؤ ان کو اس میں سے، وکسوہم، اور پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے ایک معقول بات کرتے رہو۔ مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیچھے حقوق بیان ہوئے ہیں یتیموں کے، یتیم جس کا باپ نہ ہو اس کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اور پیچھے یہ ذکر ہوا ہے کہ یتیم کو مال دے دو، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، یتیم کو اس کا مال حوالے کر دینا چاہیے، لیکن کب دینا چاہیے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہاں فرمایا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي، کم عقل لوگوں کو مال نہ دو۔ کم عقل لوگ، یہ ویسے تذکرہ تو یتیم کا چل رہا ہے، تو یہاں سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیم اگر کم عقل ہو تو اس کو مال نہ دو، لیکن یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امام المفسرین وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں کم عقل سے مراد یتیم بچے بھی ہیں اور اپنے بچے بھی ہیں جو ابھی بچپن میں ہوں، ان کو مال کا متولی نہ بناؤ، اور کم عقل سے مراد عورتیں بھی ہیں، عورتوں اور بچوں کو مال کا متولی نہ بناؤ، مال کا ولی نہ بناؤ۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر آپ عورتوں کو مال دیتے ہیں تو عورتیں خود پسندی میں مبتلا ہوتی ہیں، وہ خود غرضی میں، خود پسندی میں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں سب سے اعلیٰ فیشن میرا ہوں، میں سب سے نرالی ہو کر رہوں، یہ عورتوں کی خود پسندی ہے، اور میرا گھر سب سے اچھا ہو، میرے برتن سب سے اچھے ہوں، میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب سے اچھی ہوں، تو یہ عورتیں خود پسندی میں مال اڑا دیں گی۔ ضرورت کے وقت جب آپ کو ضرورت ہوگی مال کی، مال آپ کے پاس نہیں ہوگا، خود پسندی اور خود غرضی فیشن میں مال اڑا دیں گی۔ اسی طرح آپ بچوں کو مال حوالے کر دیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ بچے مال کے ساتھ فضول چیزیں، پتنگ بازی، آتش بازی، فضول گیمز، فضول کھیلوں کے اندر وہ مال ضائع کر دیں گے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ تم مال ان کے حوالے کر دو گے، وہ ابھی کم عقل ہیں، اور عورتیں وہ ناقصات العقل والدین ہیں، ان کے مال حوالے کر دو گے، تو نقصان تمہارا کیا ہوگا کہ تمہیں جب خود مال کی ضرورت پڑے گی جو کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ مال انسان کے لیے ایک بہت بڑی آڑ ہے۔ مالدار آدمی وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اس پر بہت بڑی نعمتیں ہیں، تو جب یہ مال بیوقوف کم عقل بچوں کے حوالے کر دیا جائے گا یا ناقصات العقل عورتوں کے حوالے کر دیا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس وقت جب تمہیں ضرورت پڑے گی مال تمہیں نہیں ملے گا، اس لیے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، یہ حکم کلی نہیں ہے، یہ حکم جزئی ہے۔ بعض عورتیں ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، مال کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں، لیکن یہ قاعدہ جزئی ہے۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اپنا مال کم عقل کے حوالے نہ کرو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے گزران کا سبب بنایا ہے۔ تو مال عورتوں کو دینے سے فیشن اور خود پسندی میں خرچ ہوگا، بچوں کو دو گے تو کھیل کود میں خرچ ہوگا، اور اگر خود بھی تمہارا عقل ناقص ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فضول رسومات میں مال خرچ ہوگا، آتش بازی میں مال خرچ ہوگا، پھر تمہارا جو ہے نا وہ کہیں چادر پوشی ہوگی، کہیں آتش بازی ہوگی، کہیں میلے پہ جانا ہوگا، کہیں فضول رسومات ہوں گی، کہیں شریعت کے خلاف جو ہے نا کوئی کام ہوگا تو وہیں مال خرچ ہوگا اور مال ضائع ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا، مال کو فضول خرچی میں نہ لاؤ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ جو لوگ فضول خرچی میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مال ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس مال کی قدر کرنی چاہیے، اور مال کو ضائع کرنا یہ گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے گزران کا سبب بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا،
اب جو ہے نا مال جو تمہارے پاس ہے اب بچوں کو بھی کھلاؤ, عورتوں کو بھی کھلاؤ, سب سے اچھا کھلاؤ. جب اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے کھانا سب سے اچھا بنانا چاہیے, گوشت ہونے چاہیے, بریانی ہونی چاہیے, مختلف قسم کے روسٹ ہونے چاہیے. جب اللہ نے تمہیں اچھا دیا ہے تو لوگوں کو اچھے انداز سے, اپنے ماتحتوں کو اچھے انداز سے کھلاؤ. اور جب ماتحتوں پر تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں صدقے کا اجر و ثواب ملے گا. تو فرمایا ورزقوہم فیہا, اس سے ان کو خوب کھلاؤ, پھل فروٹ کھلاؤ. ابھی سردیاں آ رہی ہیں, اس میں جو ہے ڈرائی فروٹ میوجات ان کو کھلاؤ. اسی طرح گرمیوں کے اندر ان کو یہ تر و تازہ فروٹ, پھل فروٹ ان کو کھلاؤ, خوب کھلاؤ. اور مال بسا اوقات لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے, سنبھال کے رکھتے ہیں, قبروں میں چلے جاتے ہیں. پھر آنے والی نسلیں بسا اوقات تو ان سے زیادہ کنجوس ہوتے ہیں, یا اگر ان سے زیادہ کنجوس نہ ہو تو پھر وہ مال کو ضائع کر دیتے ہیں. کیا فائدہ؟ فرمایا کہ مال اس کو ضائع نہ کرو, خوب کھلاؤ ان کو. وکسوہم, اور سب سے اچھا پہناؤ, شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے بہترین عمدہ سے عمدہ لباس پہناؤ. عورتوں کو خوبصورت لباس پہناؤ, خود اپنے بچوں کو خوبصورت لباس پہناؤ. تو اس میں تو شریعت ممانعت نہیں کرتی, لیکن اسراف نہ کرو, اسراف حد سے تجاوز نہ کرو. فرمایا وقولوا لهم قولا معروفا, اگر یہ آپ سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مال ہمارا ہے, ہمیں دے دیا جائے, ہمیں ضرورت ہے, تو ان کو دستور کے موافق سمجھاتے رہو. بھائی آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہے, ابھی ہم کاروبار میں لگائیں گے, آپ کا مال بڑھ جائے گا, یہ آپ کے لیے رکھا ہے نا, تو یہ اس کو ہم ضائع تھوڑا کر رہے ہیں, یہ آپ کا ہی ہے, ہم تھوڑے اپنی ذات پر لگا رہے ہیں. یہ پڑا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے, اگر کاروبار میں لگا رہے ہیں اس میں پرافٹ ہوگا, منافع ہوگا, وہ بھی آپ کے کام آئے گا. تو ان کو دستور کے موافق سمجھا دیا جائے. یہ قرآن حکیم نے مال کی اہمیت بیان فرمائی اور مال کم عقل لوگوں کے حوالے کرنے سے منع کیا. تو جیسے میں نے پہلاز کیا تو اس میں یتیم بھی آ گئے, جو یتیم ہے ان کو اگر ان میں یتیمہ موجود ہے ان کے مال حوالے نہ کرو, اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اور اگر وہ اپنے بچے ہی ہیں تو لوگ بس اوقات ایسے کرتے ہیں, اپنا پینشن کارڈ, اپنا جناب سارا کریڈٹ کارڈ بچوں کو دے دیا, نتیجہ کیا ہوا, خود محتاج ہو کر بیٹھ گئے. بچوں سے مانگتے ہیں, کہتے ہیں ابا جی آپ کو کیا ضرورت ہے, اس وقت آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, آپ کیوں ہم سے خواہ مخواہ مانگ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بیوقوفی اور کم عقلی ہے. اس لیے فرمایا مال ان کے حوالے نہ کرو. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک بھی نقل کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک دیوس, وہ آدمی جو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, نہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے, اور وہ بیوی جو ہے نا وہ اس کے ہر بندے کے ساتھ تعلقات ہیں, تو وہ آدمی جو ہے نہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے, وہ دیوس ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ آدمی جو مال کم عقل کے حوالے کر دے. اور تیسرا وہ آدمی جو قرض دے اور قرض دیتے وقت گواہ نہ بنائے. ان کے جو ہے نا دعا قبول نہیں ہوتی. یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.